بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیلیشیس سی مٹن کڑھائی بنانے کی ریسیپی۔ آپ یقین کریں عید پر یا دعوت پر اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو عیدی کے ساتھ ساتھ انعام بھی ملے گا۔ ریسیپی بہت ہی آسان ہے، تو چلیے مزیدار سی مٹن کڑھائی بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہاں پر مٹن لیا ہے 3 کلو۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے دھو لینا ہے۔ دیکھیں دھونے کے بعد اس کا پانی جو تھا وہ میں نے بالکل ڈرائی کر لیا ہے۔ اب اس کو ہم نے ڈال دینا ہے پریشر کوکر میں۔ اس کو ہم پریشر کوکر میں بنائیں گے تو اس طرح سے تمام مٹن ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے 4 عدد میڈیم سائز کے پیاز، جن کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا۔ یہ ڈالنے کے بعد 2 چمچ ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے۔ یہ 3 کلو مٹن کے حساب سے میں اس کے اندر نمک شامل کر رہی ہوں۔ یہ ڈالنے کے بعد تقریباً 2 گلاس اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی۔ اس کو ہم مکس کر لیں گے اور پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر کے ہم اس کو 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے۔ دیکھیں اگر آپ کڑھائی میں بنائیں، پتیلے میں بنائیں تو آپ نے اس کو تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لیے پکا لینا ہے۔ اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میں نے یہاں پر 4 عدد ٹماٹر لیے ہیں بڑے سائز کے۔ دیکھیں اس طرح سے درمیان سے 2 حصوں میں ان کو کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر کے ہم اس کو 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے۔ 10 منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر ہم چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے خاصے سافٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سمپل جو ٹماٹر کے اوپر سے چھلکے ہیں وہ ہم نے اتار لینا ہے۔ ٹماٹر بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے مٹن کے اندر ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ تو یہاں پر مٹن کو ہم چیک کر لیتے ہیں، یہ ابھی بالکل بھی نہیں گلا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے ہم نے پریشر کوکر کا ڈھکن بند کرنا ہے اور اس کو ہم نے دوبارہ سے پکانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے 1 کپ میں نے یہاں پر لہسن ادرک کا پیسٹ بنا لیا تھا، یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اس کو مکس کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے۔ اب دیکھیں مٹن کو ہم نے دوبارہ سے پریشر کوکر میں پکا لیا تھا اور یہاں پر یہ 80% گل چکا ہے۔ اس کے اندر تھوڑا بہت پانی باقی ہے، تو اتنا پانی ہمیں چاہیے، باقی کا ہم کڑھائی میں ڈال کر اس کو گلا لیں گے۔ تو اس کو ہم نے کڑھائی میں نکال لینا ہے۔ اب اس کو ہم نے تیز آنچ پر پکانا ہے۔ اس کے اندر ہم مسالہ جار ڈال دیں گے، تو 1 چمچ ڈال دیں گے نمک۔ نمک ہم نے کم ڈالنا ہے کیونکہ شروع میں ہم نے نمک ڈال دیا تھا، اور 2 چمچ اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے، اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا۔ یہ 3 کلو مٹن کے حساب سے میں اس کے اندر مسالہ جات شامل کر رہی ہوں۔ اگر آپ کم بنائیں تو آپ اپنے حساب سے مسالہ جات اس کے اندر شامل کر دیں۔ 1 چمچ پسی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے، آدھی چمچ ہلدی پاؤڈر اور 2 چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاؤڈر۔ یہ تمام مسالے ڈال کر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اب جو ہم نے اس کے اندر مسالہ جار ڈالے تھے وہ اچھے سے پک گئے ہیں اور مسالوں کا کچا پن بھی دور ہو گیا ہے۔ پانی جو اس کے اندر تھا وہ اچھا خاصا ڈرائی ہو گیا ہے۔ اس پوائنٹ پر اس کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے۔ اب اس کو ہم نے بھون لینا ہے، تو 1 کپ اس کے اندر آئل ڈال دیں گے۔ آپ یہاں پر گھی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تیز آنچ پر ہم نے اس کو بہت ہی اچھے سے بھون لینا ہے۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی فلیورفل یہ مٹن کڑھائی بن کر تیار ہوگی۔ آپ نے عید پر اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ریسیپی اچھی لگے تو آپ نے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے۔ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں۔ اب زبردستی اس کی گارنش کر دیں گے باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں، باریک کٹا ہوا دھنیا اور اچھی سی خوشبو کے لیے باریک پیسا ہوا گرم مسالہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ تو تیار ہے زبردستی مٹن کڑھائی۔ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ جتنی مزے کی لگ رہی ہے، کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو باؤل میں سرو کر لیں گے اور زبردستی اس کی گارنش کر لیں گے۔ آپ نے اس کو بنا کر اس طرح سے مہمانوں کے آگے سرو کرنا ہے۔ مہمان آپ کی اس ریسیپی کی بہت ہی تعریف کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔